مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے، اپنے حال پر رحم کرو۔ بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، خدا را یہ کام نہ کرو۔ تم بیکار باتیں مت کرو، میری مدد کرو۔ میں نے تم کو ابریگن کی نگرانی پر لگایا تھا، جبکہ تم نے خداؤں سے غداری کی اور اس کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی۔ اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس کی کوئی خطا نہیں، اس نے میری اطاعت کی ہے، اسے رہا کر دو۔ یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مخالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے۔ مار دو اسے۔ اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے، خداؤں کی آگ میں جلو۔ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، کیا تم اپولون کے سامنے خدائی عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدائے اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں، میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنا سزا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے، امی، تو ہی میری مدد فرما۔ میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا۔ ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے۔ وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوں،
مجھے ڈر لگتا ہے. سنبھالو اپنے آپ کو. ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے. خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں. میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں. میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے وہ حاصل. نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. مجھے تم پہ ناز ہے. رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی. میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے یا اس تصویر پر جو اس دیوار پہ ہے. میں ڈرتی ہوں اس تصویر سے. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتی ہو؟ ایک معمولی سی تصویر سے اتنا تو نہیں گھبراتے؟ نہیں اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دیں. نہیں نہیں نہیں. مجھے اپنی بیوی کی تصویر پسند ہے. میں کسی قیمت میں یہاں سے نہیں ہٹاؤں گا. ہم بہت کم ہیں، لہذا ہماری تمام تر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت اپنے ہم مذہب لوگوں کی تربیت اور اپنے مذہب حقہ کے دفاع اور اس کی ترویج میں صرف کر دیں. آخر کب تک ہمارے ہم مذہب گروہ گروہ موت کا نشانہ بنتے رہیں؟ آخر ہم خاموش کیوں بیٹھے رہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے بھائیوں کہ اس پرآشوب زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر ثابت قدم رہنا ہی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو حکومت کے خلاف نہ بھڑکائیں تو عیسائیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوگا. کیا ہمارے آقا عیسیٰ مسیح نے ہم کو ظالم کے اطاعت سے منع نہیں کیا؟ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بلا وجہ سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیں. قدرت خدا کی ہے، وہ جس کو بھی چاہے گا عطا کرے گا. بس کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ جس نے اپنے اقتدار کو خدا سے حاصل نہ کیا ہو. خداوند اپنی قدرت کو اپنے صالح بندوں اور پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. بے شک ستمگروں کی طاقت شیطانی طاقت ہے. نہ الہی، کیا ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون یا عیسیٰ اور ہیرود کی طاقت ایک ہے؟ سلام مرد خدا. تم پر بھی سلام گینس. کیسے مزاج ہے؟ عالی جناب میکسیملین کیسے ہیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کے چھپنے کی جگہ آشکار ہو چکی ہے. جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں. یعنی خطرہ اس قدر قریب ہے؟ جناب میکسیملین بغیر سبب خبردار نہیں کرتے. جلدی کیجیے کہیں دیر نہ ہو جائے. بہت خوب، آپ چلیں، میں خود ہی آ جاؤں گا. پہلے ان لوگوں کو ودا کر لوں. ان سے کہیے احتیاط سے جائے، ممکن ہے نگرانی کی جا رہی ہو.
بھائیو، ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں۔ 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے۔ آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے۔ اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے۔ تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں بلا وجہ۔ دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا، بھاگ جا۔ کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ حضور میں پیدل تھا، لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ ٹانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا۔ میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں۔ جاؤ۔ جاتا ہوں والی جناب۔
غروب سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے. آپ پریشان نہ ہو, ابھی بہت وقت ہے. معاف کیجیے علی جناب, کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس, تم میرے قریبی دوست ہو, جو چاہے پوچھو. میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں. میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا, اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا, لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے, وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں, اور ثابت کروں گا. میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا. اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا. جناب, دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر. میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا, اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا. دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے علی جناب. چھوڑیں. ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں. جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے, اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو, میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو, میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے, معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے, شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو, سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقش پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتھنے, تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے, گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ, کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا, ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانا ڈالا. میرے خدا, چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی.
آتھن عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فعال تھا، کس قدر مبارک فعال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چل کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں.